جی بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب، آپ سے جانوں گا، حکومت نے آج مذاکرات بھی کیے اور تیسرا راؤنڈ چل رہا ہے مذاکرات کا، تو ایک کل عدم تنظیم کے ساتھ حکومت کے جو مذاکرات ہیں اس کی کیا کوئی قانونی حیثیت ہوگی؟ ارشد، قانونی حیثیت تو نہیں ہے، پر بہرحال ایک واقعاتی حیثیت تو ہوگی۔ اور یہ صرف اس قانون کے دائرے میں آنے والے، یہ ہمیں بھی سمجھنا چاہیے ریئلسٹکلی کہ صرف وہ نہیں ہے لوگ جو قانون کے دائرے میں افراد آ جاتے ہیں یا کوئی جماعت آ جاتی ہے، جس طرح یہ لبیک پارٹی ہے، یہ کہ اس کو بین کر دیا تو بین ہو گئی۔ یہ ایک سوچ ہے، اور یہ سوچ اس سے بیونڈ جاتی ہے۔ پہلے بھی پارٹیز بین ہوئیں، ڈیزالو ہوئیں۔ این اے پی تھی، نیشنل عوامی پارٹی، اس کو ڈیزالو کر دیا گیا۔ وہ 6 مہینے کے اندر عوامی نیشنل پارٹی کی صورت میں پھر بن گئی، اور بعد میں جب رجسٹریشن کی ضرورت پڑی جماعتوں کی تو وہ جماعت رجسٹرڈ جماعت ہے اور بڑی معتبر جماعت ہے اس وقت۔ لیکن جو انہوں نے لبیک والوں نے کیا، اس کے 2-3 پہلو ہیں میں سمجھتا ہوں۔ ایک تو ان کو احساس ہونا چاہیے کہ انہوں نے غلط کیا، غلط اس طور پہ کیا جس طرح کہ میرا خیال ہے وزیر اعظم بھی کہنا چاہ رہے تھے، اور یہ بات تو ایک چھیڑ بن گئی تھی ایک وقت میں۔ ایک پادری تھا امریکہ میں، مجھے نام یاد نہیں اس کا آ رہا، پادری، وہ ہر کوئی 6 مہینے بعد، سال بعد، یہ کوئی 5-7 سال چلتا رہا۔ اس پادری کا بڑا معروف نام ہے، وہ کوئی نہ کوئی گستاخی حضور کی ذات کے حوالے سے کر دیتا تھا، اور گستاخی، اور بڑی مطلب ہے سوچ سمجھ کے۔ اب پھر جب وہ گستاخی کرتا تھا تو سارے عالم اسلام اور خاص کر خصوصاً پاکستان میں ہم لوگ نکل آتے تھے سڑکوں پہ، اور گراؤ جلاؤ اور نقصان پہنچاؤ اپنے، اور وہ پادری بعد میں ہنستا رہتا تھا۔ تو یہ ایک ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ ہمیں اس کو ڈیفیٹ کرنا ہے، شکست دینی ہے، اس سوچ کو شکست دینی ہے، اس ملعین سوچ کو شکست دینی ہے، لیکن ہمیں اپنی سوچ کے ساتھ، بہتر سوچ اور بہتر منصوبے کے ساتھ دینی ہے شکست۔ تو ایک تو یہ کہ ان کو لبیک والوں کو، لبیک والے کو ہم کل عدم کہہ دیں، ہم کہہ دیں کہ جی ہم نے ان کو بین کر دیا، بین ہو گئے۔ اس طرح سوچیں بین نہیں ہوتی، جماعت بھی بین نہیں ہوتی۔ تو سوچ تو ہے، اور سوچ بڑی شدید ہے، بڑی جذباتی ہے، بڑی جوشیلی سوچ ہے۔ ان کو سمجھانا بھی بڑا ضروری ہے، کیونکہ آخرکار وہ ہم میں سے ہیں اور ہمارے ہی بیٹے اور بچے ہیں۔ ان کو سمجھانا کہ اس سے پاکستان کا نقصان زیادہ ہوگا جو آپ کی دایہ عمل ہے، بنسبت یہ کہ اس سے فائدہ ہو۔ اور اگر ان کو سمجھانے میں ضرورت ہے، ان سے بات چیت کرنے کی، تو چاہے بینڈ ہے، بین تو پارٹی ہے، سوچ کے ساتھ تو آپ کو ڈائیلاگ کرنا پڑے گا اور کرنا چاہیے، اس میں میں نہیں سمجھتا ہوں کوئی حرج ہے۔ اور ان کے بھی ایکسٹریمسٹ کو آئسولیٹ کرنا بڑا ضروری ہے۔ اور یہ بڑی ہی آپ نے دیکھا ہے جو نعرہ ہے لبیک یا رسول اللہ، جب یہ لگتا ہے تو بیٹھے بیٹھے انسان میں، جو مسلمان میں جوش آ جاتا ہے خون میں۔ اور وہ نعرہ ہی ایسا ہے جو ان کا نعرہ، انہوں نے اب نعرے کو کہاں روکے، وہ کتنی دفعہ روکیں گے، کس طرح روکیں گے؟ تو یہ جس نپولین نے کہا تھا کہ آئیڈیا کو، ایک نظریے کو روکا نہیں جا سکتا بندوقوں، توپوں، تلواروں سے، تو اس طرح اس کو بھی نہیں روکا جا سکتا۔ ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے، ان کو ان سے اگر بات چیت ان کے معتبرین سے کرنے کی ضرورت ہو تو وہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ اب فرانس کے سفیر کو آپ باہر بھیج دیں گے، 27 ملک یورپ کے پاکستانی سفراء کو پاکستان واپس بھیج دیں گے۔ وہاں ہمارے لاکھوں کروڑوں مسلمان ہیں جو یہاں سے جا کے وہاں مزدوریاں کر رہے ہیں، بچوں کو پال رہے ہیں، بچوں کو تعلیم دلوا رہے ہیں۔ ان کو لیے ان کا سفیر ہی نہیں ہوگا
سفیر کا نہ ہونا ایک ملک میں اپنا سفیر نہ ہونا ایک بہت بڑی دشواری بن جاتی ہے پاسپورٹس کے لیے، تنخواہوں کے لیے. جو بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب، نصف صدی کا آپ کا بالکل ایکسپیرینس ہے اور ایسے معاملات پہلے بھی آپ نے دیکھے، اور پاکستان پچھلے 2 دہائیوں میں جس جنگ سے گزرا ہے اس میں بھی کئی دفعہ مذاکرات ہوئے. کیا آپ نے یہ دیکھا ہے کہ جب بھی ریاست نے کمزوری دکھائی ہے تو اس کے بعد اگر انیشلی کارروائی نہ کی جائے تو اس کے بعد کاسٹ جو ہے وہ ہر آئے دن کے ساتھ بڑھتی جاتی ہے، اور پھر جو کام آج کم کاسٹ پہ ہو رہا ہے وہ آئندہ آپ کو زیادہ قیمت ادا کر کے کرنا پڑتا ہے؟ ہم نے یہ سارا دیکھا، سارا طالبان جو ہم نے بنایا اور ان کو برداشت کیا، بجائے یہ کہ ان کو پہلے دن سے ان کے ساتھ ہمارا ایک بالکل قطع تعلقی کا واسطہ ہوتا. اور اسی طرح لال مسجد والا معاملہ جو جہاں تک بڑھا دیا بڑھ گیا، اور وہ ایسے ہی ہوتا رہا. اب یہ بھی بڑھ گیا ہوا ہے یہ معاملہ. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں، مجھے لبرل چاہے کہیں گے کہ یہ دیکھو جی یہ پتہ نہیں کمزور ہے، یہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ لبیک والے بالکل غلط راستے پہ چل رہے ہیں، لیکن ان کے ساتھ ڈائیلاگ کرنا، ان کو سمجھانا، اور ان میں سے بہت سارے نوجوان ہیں جو کہ اس نعرے پہ جان بھی قربان کرنے کو تیار، واقعتاً تیار ہے. اور ان کو آپ اگر ان سے ڈائیلاگ نہیں کریں گے، ان کو سمجھائیں گے نہیں، ان کو یہ اور چھوٹی چھوٹی باتوں سے سمجھایا جا سکتا ہے کہ ملک میں اور معاشرے میں اور ہمارے مسلمانوں کا کتنا نقصان اس میں ہوگا. یہ جذبات کی بات نہیں ہے. ہم ایک سفیر نکالیں گے، وہ 27 سفیر تو یورپ پہ ہی نکال دیں گے. ہماری تجارت، ہماری بہت سارے کام بند ہو جائیں گے صرف اس لیے کہ سفیر بالکل. اور یہی باتیں آج وزیر اعظم نے بھی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. یہاں بدلاً من توفير 来自阿拉巴马州的一名 8 Night Kelowna Disney